السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، وإقرارا بأنه رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين، ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، وصلى الله عليه وآله أجمعين، فقد اوجب الصلاة علیہ واکرم مثوالدیہ واجمل احسانہ الیہ۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف۔ اسی کے ساتھ آنے والی جو مناسبتیں، جو مہینہ آنے والا ہے جسے ذی القعدہ کہتے ہیں، اس کی مناسبتوں سے پہلی مناسبت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، جسے معصومہ قم بھی کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت، اور 11 ذی القعدہ آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام کی ولادت، جو اس 10 دن کو دہ کرامت کہتے ہیں۔ اس کی مبارکبادی آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انسان ایک بلند ہدف کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ بلند ہدف خود ائمہ معصومین اس ذمہ داری کو لیتے ہیں کہ انسان کو بلند مرتبے تک پہنچائیں، پستی سے نکالیں، انسان کو گندگی سے نکالیں، نفس کی گندگی سے باہر کریں اور اسے معراج کی زندگی دیں۔ اسے کہتے ہیں انسان۔ اور یہ زندگی جو بلندی کی زندگی ہے، اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان خدائی معیار پر نہ آ جائے۔ جب انسان خدا کے بنائے ہوئے میزان پر آئے گا، اس کے لیے بلندی ہے، اس کے لیے علویت ہے، اس کے لیے بلندی ہے۔ اگر انسان خدائی معیار پر نہیں آئے گا، پست سے پستر مقام اس کا انتظار میں، وہ آسان ہے۔ بلندی پر چڑھنے کے لیے، آپ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہاتھوں کا پریشر دینا پڑتا ہے پیروں پر، دھیرے دھیرے سے اوپر کی طرف جاتا ہے انسان، پہاڑ کی طرف۔ جب ایک مدت کے بعد وہ بلندی کے اوپر رہتا ہے، ساری چیزیں اس کے نیچے ہوتی ہیں، خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ پر کلائمب کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا نام گینیس ریکارڈ میں آ جاتا ہے، یہ فلاں ملک کا آدمی گیا، فلاں ملک کا آدمی گیا۔ بلندی سے گرنا آسان، انسان ایک اگر
ناخواستہ کوئی ایسا کام کر دے جس سے وہ انسان گر جائے. بہت سارے انسان ہمارے تجربے میں ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے تجربے میں ہوتے ہیں. چیپ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے انسان نگاہوں سے گر جاتا ہے. کہتے ہیں نا ہم لوگ، بھائی وہ صاحب نگاہوں سے گر گئے میرے، فلاں شخص نگاہوں سے گر گیا، فلاں شخص مقام سے گر گیا، فرعون حاکمیت سے گر گیا، نمرود حاکمیت سے گر گیا. گرنا آسان ہے بہت، انسان اپنے آپ کو جلدی گراتا ہے، لیکن علویت، بلندی، یہ مشکل ہے. خدا کے نظام پر آنا پڑتا ہے اس کے لیے، ورنہ نہیں ملتا. خدا میرا چچا نہیں ہے، خدا میرا بیوی کا بھائی نہیں ہے، خدا میرا ماموں نہیں ہے کہ میرا ہاتھ تھام لیں اور اوپر کی طرف لے کر چلے جائیں بغیر کوئی زحمت کے، بغیر کوئی امتحان کے، بغیر کوئی بلا کے. خدا خدا ہے جس میں اس کا قانون ہے. قانون یہ ہے کہ جو بھی اس کے معیار پر آئے گا، اس کے بنائے ہوئے قانون کو ایکسیپٹ کرے گا، اسے خدا اوپر لے جائے گا. امیر المومنین کی حدیث صحیح ہے. نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں امام، ان ولی اللہ من اطاع اللہ وَإِن بُعْدَتْ لُغْمَتُهُ ان ولی محمد من اطاع اللہ. محمد کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، بندگی کرے. اطاعت مین بندگی، یعنی ویسی زندگی کرنا جیسا اللہ چاہتا ہے. فجر کے 2 رکعت پڑھ لیا، ظہر اثر کے نماز پڑھ لیا، مغرب کی پڑھ لیا، رمضان کے روزے رکھ لیا، اس کے بعد میں جو چاہے کروں، یہ نہیں ہوتا. بندگی، جو بندگی نماز میں، وہی بندگی باہر بھی ہونی چاہیے. آنکھ بندے ہونا چاہیے، بندگی کی آنکھ ہونا چاہیے، بندگی کے کان ہونے چاہیے، بندگی کا دل ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں بندگی. بندگی میں امتحانات الہی، خدا امتحان کرتا ہے. موسٹلی آپ دیکھیں گے اہل ایمان بہت پریشان ہوتے ہیں کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار. لیکن کفر عیاشی کرتا ہے. دولت ہوتی ہے کفر کے پاس، حکومتیں ہیں، دیکھا دنیا میں ہے، ثابت ہے یہ سب. کبھی کبھار ہم جب اعتراض کرتے ہیں اللہ پر، کہتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے، ہم پریشان ہیں لیکن دشمن خوش ہے. یہ کم معرفت ہونے کی بنا پر ہے. معرفت الہی کم ہونے کی دلیل ہے یہ، جو اعتراض کرتا ہے انسان. اگر اس کے پاس معرفت ہو تو شکر ادا کرے گا، کیونکہ خداوند متعال جو امتحان لیتا ہے وہ کسی بلند مرتبے کے لیے لیتا ہے، ورنہ امتحان نہیں لیتا. اور ایسا کوئی ہے بھی نہیں دنیا کے اندر کہ جو جسے خدا نے ایگزیمپٹ کیا ہو، تمہارے اوپر امتحان نہیں ہوگا، ایسا نہیں. امتحان سب پر ہے. سورہ محمد کی 31ویں آیت اگر آپ غور فرمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اور ہم سب کا امتحان کریں گے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور اس طرح تمہارے حالات جانچ لیے جائیں گے. امتحان اسی لیے ہوتا ہے، حالات جانچنے کے لیے. ہم اپنا اگر جاننا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، ہمارا دین ہمارے اندر کتنا چھلک رہا ہے، الہی امتحان کو دینا پڑے گا. مصیبتوں پر صبر. آتے ہیں انسان، بعض مصیبتیں آتی ہیں جو ٹالی جا سکتی ہیں. رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، دوست جمع ہو جاتے ہیں، اس میں فائنینشیل کرائسس جس کے اندر سب جمع ہوتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں.
یہ سب ٹالے جا سکتے ہیں، لیکن بعض امتحان کوئی نہیں مدد کر سکتا، اس میں سخت ہوتے ہیں۔ نفس کا امتحان، میں خود کو مدد کرنی پڑتی ہے اس میں، اسے کہتے ہیں نفس کا امتحان۔ بچوں کا امتحان ہوتا ہے کبھی، امتحانات بہت ہیں۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی ہمارے اوپر امتحان الہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تو آرام سے بیٹھے ہوئے، نہیں، امتحان ہے۔ مسجد کے باہر، تمہاری عبادت سے باہر کوئی ایک پریشانی تمہارے کو ہے یا ہم کو ہے، ایک امتحان ہے کہ ہمارا دل کہاں لگ رہا ہے، نماز کی طرف لگ رہا ہے یا باہر آنے والی مشکلات کے اوپر ایک امتحان ہے۔ انسان اگر ساری چیزوں کا ڈور کلوز کر کر صرف یہ کہے کہ پروردگارہ میں اس وقت یہاں پر ہوں، تیری عبادت کروں گا خالص، ایک سٹیپ آگے گیا، وہ ایک سٹیپ آگے گیا اللہ کے اس امتحان میں کامیابی کی طرف۔ امتحانات خداوند متعال مختلف انداز سے لیتا ہے، بلا و آزمائش کے ذریعے سے لیتا ہے، بلا و آزمائش۔ آپ کسی بھی چیز کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ مثلاً کوئی پڑوس ستا رہا ہے آپ کو، گھر میں کسی بچے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف یہ دھیان دیں کہ آپ کا ایک امتحان نہیں ہے، امتحان آپ کو دینا ہے۔ کیوں دینا ہے امتحان؟ تاکہ آپ قدرت حاصل کر سکو، ایک ایڈمنسٹریٹر بن سکو۔ قدرت سب سے بڑی چیز ہے یہ، ورنہ ایسا نہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ کر کھاتے ہی رہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، کھانا گھر میں دینا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے جا کر۔ معلوم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، امتحان کے ذریعے سے، ہم کتنے پانی میں۔ بہت سارے امتحان ہم پر ایسے گزرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا اس طریقے کے میرے ساتھ ہونے والا ہے، اس طریقے کا بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ انسان بعد میں سوچتا ہے، ایک تجربہ حاصل کرتا ہے۔ اس تجربے حاصل کرنے کو کہتے ہیں بلا۔ ہم معمولاً بلا نحوست کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں جو بلا استعمال ہوتی ہے، لفظ بلا نحوست، ارے کیا بلا ہے یہ بلا کو ابھی آنا تھا کیا، یہ بلا کے لیے میں ہی ملا کیا، نحوست۔ لیکن قرآن میں یہ لفظ جو ہے بلا بہت بڑا لفظ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، ابتلا بلا سے بنائی ہے، اور ہم نے ابراہیم کو بلا میں مبتلا کیا، امتحان میں مبتلا کیا۔ بلا کون سا امتحان تھا حضرت ابراہیم کا؟ بہت تھے امتحانات، اور سخت۔ اولیاء خدا کے امتحانات ہم سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں یہ لوگ اولیاء خدا بن گئے، امام علی ایسے ہی نہیں بنے، امام حسن ایسے ہی نہیں بنے۔ ان کی بلائیں زیادہ ہیں، ان کی مصیبتیں زیادہ ہیں۔ زیارت عاشوراء میں آپ پڑھ دیں، لقد عظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، ان کی مصیبت عظیم ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان کی مصیبتوں کا، اتنی بڑی بلائیں۔ حضرت ابراہیم پر بھی بلا ہو، یعنی ابتلا میں مبتلا کیے گئے، امتحان میں، اولاد کا امتحان۔ میں بارہا اس چیز کو بیان کر چکا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے مجھے۔ اولاد کا امتحان، مال کا امتحان، اپنے نفس کا امتحان، یہ تین کیٹیگریز کمپلسری ہیں لوگوں کے لیے، ہمارے لیے۔ یا ہمارے ساتھ اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا امتحان، یا نفس کا امتحان ہوگا، میں کیسے ہوں، غربت میں کیسے ہوں، امیری میں کیسے ہوں، امتحان۔ یا میری اولاد کا امتحان ہوگا، اللہ نے اولاد دیا ہے، 2 اولاد 3 اولاد، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، اولاد دیتا ہے اللہ کو، اللہ انسان کو۔ در حقیقت یہ امانت الہی ہوتے ہیں، میں کیسے ان کی تربیت کرتا ہوں،
یا چھوڑ دیا ہوں پیدا کر کر جانوروں کی طرح۔ جانور کی بھی ایک خاصیت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اپنی زبان سے اتنا چاٹتا ہے جانور اپنے بچے کو، اور جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے اس وقت تک اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ جانور کے اندر بھی ایک قانون ہے، کتنی مدت بچے کو ساتھ رکھنا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے جانور۔ آپ دیکھیں بہت سارے مرغیاں چوزوں کو لے کر کس طریقے سے پھرتی ہیں، چوزوں کا رنگ بدلنے تک۔ جب چوزوں کا رنگ بدل جاتا ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، مرغی اپنا کام دیکھتی ہے، چوزے اپنا کام دیکھتے ہیں، مرغ بن جاتے ہیں، مرغی بن جاتے ہیں۔ اولاد کا امتحان سخت امتحان ہے۔ روایتوں میں ہے کہ بیشترین لوگ جو محشر میں پھنسیں گے، قبر میں پھنسیں گے، عدم تربیت کی بنا پر۔ اولاد کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے نام پر، حرام کرے حلال کرے کوئی پرواہ نہیں ہے، تربیت نہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں، چھوڑ دیا اولاد کو، یہ لوگ پھنس گئے۔ معمولاً ہم لوگ ایک ہی چیز سنتے ہیں، وہ ہے آنکھ کے والدین۔ آنکھ کے والدین یعنی اگر اولاد بگڑ گئی تو ماں باپ آنکھ کر دیتے ہیں۔ آنکھ صرف زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا، آنکھ کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ باپ ناراض ہو گیا، ماں ناراض ہو گئی، باپ نہیں چاہتا بچے کو دیکھیں، یہ خود آنکھ ہے، اس میں بچے کی زندگی دنیا و آخرت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر، الا یہ کہ اگر اس حال میں مغفرت ہو جائے، ماں باپ دوبارہ معاف کر دے، اور یا مرنے کے بعد یا زندگی میں دو میں سے ایک معاف کر دے تو۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کبھی آنکھ کے اولاد ہوتے ہیں لوگ، یعنی والدین بھی آنکھ ہوتے ہیں اولاد کے وجہ سے، یعنی اولاد کی زیادہ پریشر ایجاد کرنا، اولاد کو صحیح تربیت نہیں کرنا، اولاد کو غلط کام سکھانا، اولاد کو بزنس میں خیانت سکھانا ہوتا ہے۔ ماں باپ کبھی ایسے ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں جو اولاد کو سکھاتے ہیں بیٹے اس طریقے سے اپنے کیا کہتے ہیں مشتریوں کے ساتھ ڈیل کیا جائے، ان کو اضافہ بنا کر بتایا جائے۔ مارکیٹنگ کا ایک سیاست ہے یہ کہ تم اس مال کو 15 روپیہ بتاؤ، وہ 5 روپیہ کم کرے گا، تم اصل مال سے زیادہ بیچ سکو گے۔ یعنی یہ جب یہ پریکٹیکل شروع کر دیتا ہے اولاد، حرام خوری، آٹومیٹک ماں باپ آنکھ ہونے لگتے ہیں، کیونکہ جب سزا ملے گی اس سے اللہ کی طرف سے خدا نخواستہ، تو یہ بلیم اپنے اوپر نہیں کرے گا، کوئی بھی سزا کے وقت بلیم اپنے اوپر نہیں لیتا، دوسرے پر ڈالتا ہے۔ اولاد ماں باپ پر ڈالے گی، میرے باپ نے سکھایا مجھے یہ طریقہ میں نے میرے باپ سے سیکھا ہے، یعنی وہاں پر بیزاری کا اظہار کرنا جسے کہا جاتا ہے، اولاد بیزاری کا اظہار کرتی ہے۔ تو یہ امتحانات اسی لیے آتے ہیں اہل ایمان کے لیے، امتحانات، تاکہ اہل ایمان رشد پا سکے، بلندی پا سکے، ہر لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، فرہنگی لحاظ سے امتحانات کو فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا چیلنج جو شیطان نے کیا ہے عباد اللہ کے اوپر کیا ہے، اللہ کے نزدیک ترین بندے یا اہل ایمان بندے جسے کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں چیلنج کیا، میں انہیں اغوا کروں گا، راستے سے ہٹاؤں گا، انہیں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، چوطرف سے گمراہ کروں گا، ہر طرف سے آؤں گا جہاں سے خیال تک نہیں رہے گا۔ ایک انسان دوسرے ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچا کر لے جائے گا ایک گناہ سے، شیطان ایک تیسرے راستے سے حملہ کرے گا۔ اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے، شیطان اپنے اوپر گناہ کا الزام بھی نہیں لے گا۔ محشر میں جب ہم لوگ کہیں گے کہ خدا لعنت کرے شیطان پر، خدایا شیطان نے بہکایا تھا، تو شیطان اپنے اوپر نہیں لے گا چیلنج، کہے گا کہ نہیں میں تو وسوسہ کیا تھا، میں ہاتھ پکڑ کر نہیں لے گیا گناہ کرنے کے لیے، اس سے یہ خود سے گیا۔
میں خوبصورت کر کر بتایا، یہ خود سے گیا۔ میں وسوسہ یوسوس فی صدور الناس، صدور دل کو کہتے ہیں، دلوں کے اندر وسوسہ کرنا۔ دل مطلب یہ دل نہیں ہے، دل مطلب روح ہے، روح کے اندر وسوسہ کرنا کہ ٹھیک ہے جا ایک بار گناہ کر لے، خدا غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، ایک بار کر لے، دو بار کر لے۔ شیطان کو کس سے سروکار ہے؟ اہل ایمان سے سروکار ہے۔ جو کفر کی زندگی کرتا ہے انسان، جس کی جزا خود قرآن کے مطابق مشرک وغیرہ کو، جسے عاقبت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم ہے، شیطان اس سے وسوسہ نہیں کرتا۔ جو پہلے سے ہی جو شخص شیطان کے راستے پر ہے، بتوں کی پرستش کرتا ہے، شیطان کی پرستش کرتا ہے، چانس ہی نہیں اسے بہکانے کا۔ بہکایا اس کو جاتا ہے جو صحیح راستے پہ۔ مثلا ہم لوگوں کو بہکا سکتا ہے شیطان، کیونکہ ہم لوگ موحد ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں، خدا کی یگانگی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کا، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم لوگ ویسے عبادت کرتے ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے، تو ظاہر بات ہے شیطان ہمارے ہی طرف آئے گا۔ یہ خود ایک امتحان ہے، نفس کا امتحان، نفس کا امتحان، اولاد کا امتحان۔ اولاد کس طریقے سے ہے؟ کہیں اولاد کو تم نے خدا پر تو ترجیح نہیں دی، کہیں اولاد تمہارے لیے اولویت تو نہیں ہوگی۔ خداوند متعال خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم گواہی دو، صحیح گواہی دو، ولو انفسکم، ولو تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایمان کا یہ بلند ترین درجہ ہے، گناہ کو ایڈمٹ کرنا، کسی اور کے سر پہ نہیں ڈالنا، خود کا کیا ہوا کام ایڈمٹ کرنا۔ آج انسانیت کی سب سے بدترین سیاست یہ ہے، انسان اپنے گناہ کو ایڈمٹ نہیں کرتا، توجیہ کرتا ہے، توجیہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہوا ویسا ہوا۔ دیکھیں آپ کتنی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن توجیہ کر دیتے ہیں لوگ۔ کہیں پر کچھ ایک ڈیزاسٹر ہو جائے، مین میڈ ڈیزاسٹر جسے کہا جاتا ہے، ہیومن ڈیزاسٹر، انسان کی طرف سے ہو جائے، انسان توجیہ کرتا ہے، اس میں میری غلطی نہیں ہے، میرا وہ نہیں۔ سب سے کریم اور سب سے بلند ترین انسان وہ ہے جو آ کر ایڈمٹ کر دے، یہ پرواہ نہ کرے کہ اس میں سزا ہوگی نہیں ہوگی، آخرت کی سزا سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ با ایمان انسان آ کر معافی مانگتا ہے، اپولوجائز کرتا ہے، کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی، ایک ایرر ہو گیا یہاں پر میرے ہاتھ سے، عمدی یا سہون وہ دوسری بات، پہلے ایڈمٹ، ولو انفسکم، تم گواہی دو، اپنے ہی خلاف ہی بنو، ولو تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ماں باپ نے خدا نخواستہ کوئی کرائم کر دیا ہے، ہم چھپا رہے ہیں کہ نہیں ماں باپ کا نام نہیں آنا چاہیے، پولیس کو کھلاتے ہیں کہ ان کا نام نہ آئے، فلاں جگہ جا کر کھلاتے ہیں، فلاں جگہ کھلاتے ہیں، جھوٹے گواہ بناتے ہیں، ولو اول والدین یا کچھ اس طریقے کی آیت ہے کہ ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ غریبی اور امیری آئے تو تم اٹھا کر غریبوں پر بلیم نہیں کر دو، واللہ اولا بہما، یاد رکھو ان کے اوپر اللہ ہے، اللہ بلند ہے۔ فوراً اٹھا کر کہہ دیا کہ نہیں تم نے کام صحیح نہیں کیا، معمولاً یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ہاتھوں کے نیچے کئی لیبرز ہوتے ہیں، کچھ ایرر ہو جاتا ہے تو ہم فوراً خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف عتاب کرتے ہیں، اس کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، اس کے خلاف آوازیں بلند کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، اس غریب کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ ہے۔ خدا اس مظلوم کی شمشیر بن جاتا ہے، خدا اس مظلوم کی زبان بن جاتا ہے، خدا اس مظلوم کا دل بن جاتا ہے۔ تم نے اس کا دل دکھایا، اللہ کو دکھا دیا، خدا بن جاتا ہے۔ تم جسے یہ سمجھ کر لڑ رہے ہو کہ یہ معمولی سا انسان ہے، یہ جھاڑو جھاڑنے والا ہی، یہ گٹروں کے اندر
ہماری نجاستوں کو صاف کرنے والا، اس کے ساتھ جیسا چاہے برتاؤ کیا جائے، اس کے اندر خدا بھی ہو سکتا ہے۔ تمہاری قدرت اس کی قدرت کے زیر ہو جائے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ اسی میں زیر ہو، بڑے بڑے بادشاہ۔ ڈکٹیٹرز کس لیے کہا جاتا ہے انہیں؟ ڈکٹیٹرز ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے خواہشات نفسانی کو لوگوں کے اوپر تھوپتے ہیں، انہیں ڈکٹیٹرز کہا جاتا ہے۔ بادشاہ فرعون، نمرود، ابو سفیان، معاویہ، یزید، بنی امیہ، بنی عباس، دنیا میں بڑے بڑے ڈکٹیٹرز ان کے بعد گزرے۔ اور آج کے حال کے دور میں دیکھا جائے سعودی عرب، امریکہ، یہ سب اصل ڈکٹیٹرز ہیں۔ لوگ ہٹتے ہیں، 5 سال کے بعد لوگ ہٹتے ہیں، لیکن ڈکٹیٹر ہے، سسٹم ڈکٹیٹر ہے۔ کیوں ڈکٹیٹر ہے؟ اپنا من پسند قانون بھلے لوگوں کے حق میں نہ ہو، اسے تھوپنے کا نام ڈکٹیٹر ہے۔ دشمن کہتا ہے کہ ولایت فقیہ ڈکٹیٹر ہے۔ ولایت فقیہ تو ابھی تک چل رہا ہے، یعنی موت تک رہنا ہے۔ ولایت فقیہ ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ ڈکٹیٹرز اور ولایت فقیہ میں یہی فرق ہے۔ ڈکٹیٹرز اپنے من سے قانون کو بناتے ہیں اپنے خواہشات کے مطابق۔ ولایت فقیہ قرآن اور اہل بیت کا قانون اجرا کرتا ہے، اپنا قانون نہیں۔ یہ فرق ہے ولایت فقیہ اور ڈکٹیٹرز کے اندر۔ تو یہاں پر ایک امتحان ہوتا ہے، بڑے آدمی کا امتحان اس کے لحاظ سے، چھوٹے آدمی کا امتحان اس کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ایگزیمٹ نہیں ہے۔ امتحان مال کے اندر، امتحان جان کے اندر، امتحان اولاد کے اندر، یہ 3 تمہارے پر آئے گا، ہے نا؟ دعاؤں کے اندر خدایا غریبوں کو شکر اور صبر کی توفیق دے، امیروں کو قناعت اور یوں کہا جائے کہ انفاق کی توفیق دے۔ دعاؤں کے اندر ہے یہ بات، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے دعا۔ یہ اگر انسان مشمول دعا اگر نہ ہو، انسان اپنے مقام سے اکھڑ جائے گا۔ یعنی وہ درخت جس کے جڑ سٹیبل نہیں ہوتے، وہ طوفان کی ایک ہوا سے اڑ جاتے ہیں۔ جس کے جڑ سٹیبل نہیں ہوتے، طوفان کی ایک ہوا سے۔ لیکن جو درخت کو تربیت کی جاتی ہے پانی کے ذریعے سے، ہر چیز کے ذریعے سے مضبوط جڑ بنایا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے طوفانوں کو فیس کر سکتا ہے۔ وہ انسان جس کے اندر ایمان کی طاقت نہ ہو، یہ جلدی اکھڑ جائے گا۔ ایسے ہی لوگ خدا کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، ایسے ہی لوگ خدا کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، ایسے ہی لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ ظلم بھی کرتے ہیں، گھر میں ظلم کرتے ہیں، ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، بھائی بہن پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ایمان کا جڑ مضبوط نہیں ہے۔ اسی لیے شکر کی طاقت حاصل اگر کرے، صبر کی طاقت اگر حاصل کرے، بہت سارے غریب ہیں جو شکر اور صبر کی طاقت ان کے اندر پائی جاتی ہے، شکر اور صبر کے اندر کی طاقت، کہ یہ لوگ جب اپنے دل کو تھوڑا بہت شاکرانہ دل بنا لیتے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے، اور یہ راضی رہتے ہیں، اپنے زندگی سے راضی رہتے ہیں، 2 ملنے والے روٹی کے ٹکڑوں سے راضی رہتے ہیں، اور قرض الگ چیز ہے، قرض بڑی چیز ہے۔ قرض لینا کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے قرض نہیں لے گا تو کس سے لے گا؟ یہ امتحان ہے کس کا؟ قرض دینے والے کا، کہ وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ بولو، ہر جگہ پر جس فیل کے بھی ہم اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں پر ایک امتحان ہے ہمارا، اسے کہتے ہیں امتحان۔ حدیث ہے امیر المومنین کے غالباً امام فرماتے ہیں، لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنۃ، کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، یہاں ایمان و اہل ایمان کی بات نہیں ہے، کامن سب کے لیے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی بھی امتحان سے ایگزمپٹڈ ہوا ہو، کوئی ایسا نہیں۔ انسان ہے تو اس کے لیے امتحان ہے۔ امتحان اگر ہے 2 حال سے خالی نہیں، یا کامیاب یا رد۔ اگر کامیاب ہو گیا تو آگے بڑھے گا، آگے کا امتحان دے گا، اگر رد ہو گیا تو پھر دوسرے امتحان کے لیے مجدداً تیاری کرنی ہوگی اسے۔
مضبوط کرنا ہوگا اسے اپنے آپ کو، بہت ساری چیزیں. دعا کا اثر بھی ہے اس کے اندر، دعا کا اثر. آپ یہ مت سمجھیں کہ ہر چیز میرے مسل پاور کے اوپر میں ہینڈل کروں گا، نہیں، بہت ساری چیزیں دعا سے بھی ہوتی ہیں. مسل پاور کے ساتھ، محنت کے ساتھ دعا کافی اثر کرتی ہے. آپ دعا کریں، نمازوں میں دعا کریں، قرآن پڑھتے وقت دعا کریں. بہت سارے ہیں اس طریقے کے خدائی اوقات جسے کہا جاتا ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جس کے اندر بندے کو اللہ سنتا ہے. فجر کے وقت، فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، نماز شب کے لیے اٹھیں، اور اچھی چیز ہے. آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اچھی چیز ہے. نہیں تو کم از کم ایک 15 منٹ پہلے اٹھ کر ایک خالصانہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں، خالصانہ سجدہ، سرنڈ ہو جانا. خدایا میرا تو ہی مالک ہے. جو بھی آپ لوگ ایموشنل طریقے سے جو بات کرتے ہو اللہ سے، وہی کوئی خاص قانون نہیں بتا کہ تم اللہ کو پکارو. اگر اس کے اندر پروٹوکول مینٹین بھی نہیں ہو رہا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن پکارو اللہ، کیونکہ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. قانون جسے کہا جاتا ہے. دعا کا بھی قانون ہے، دعا کا بھی قانون ہے. دعا کس وقت کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس حالت میں کرنا چاہیے، بوضو، بطہارت، قبلہ رو، یہ سب قوانین ہیں دعا کے. اگر یہ بھی آپ سے نہیں ہو سک رہا ہے، آپ لیٹے ہوں تو بھی دعا کرو. امام زمانہ کو پکارو، امام علی کو پکارو، وسیلہ بناؤ، اللہ سے بات کرو. میں کئی بار اس چیز کی طرف زیادہ آپ کو پریشر کرتا ہوں، دعا کی طرف، کیونکہ کافی اس کے اندر اثرات ہوتے ہیں. آج جو یہ زندگیاں جو چل رہی ہیں، اس کا ایک میجر پارٹ جو کنٹریبیوشن ہے وہ دعا کا ہے. ہماری زندگیوں کا میجر کنٹریبیوشن دعا کا ہے. امام کی دعا ہے، کیونکہ امام خود دعا کرتے ہیں مومنین کے لیے. امام کی دعا ہے، سیدہ کونین کی دعا ہے، رسول اللہ کی دعا ہے. یہ سب جو دعائیں، یہ جو ایک دوسرے کے لیے جو لوگ دعا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام علیک وعلیکم السلام، نمازوں میں دعا کرتے ہیں، مومنین کا نام لے کے دعا کرتے ہیں، اما یوجیب پڑھتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں، یہ سب میجر کنٹریبیوشن ہے اسلام کے اندر. اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے. بلاؤں میں سٹیبلٹی دینے والا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے نا. روایت میں امام علی سے، دعاؤں کی وجہ سے بلاؤں کو ٹالو، دعاؤں کی وجہ سے بلاؤں کو ٹالو. اعمال کی وجہ سے، اعمال کے ذریعے سے تم خدا کو راضی کرو. یا اس طریقے کا کچھ لفظ ہے، میرے ذہن میں نہیں، بہت پہلے میں نے دیکھا تھا یہ، لیکن پہلا لفظ یاد ہے مجھے، دعاؤں کی وجہ سے بلاؤں کو ٹالو. جتنی بلائیں آتی ہیں دعا کی وجہ سے ٹلتی ہیں. اگر بلا آ بھی جاتی ہے، خدا اتنا تیزی کے ساتھ اس بلا کو گزار دیتا ہے، بعد میں ہسٹری بن جاتی ہے. بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے یہ. آپ دیکھیں دنیا سکون میں نہیں، دنیا جنگ کی حالت میں. اس وقت ایک بڑی جنگ درکار ہے، اور جب بھی یورپ سے جنگ چھڑتی ہے وہ ورلڈ وائڈ پہنچتی ہے یہ جنگ. اس بار پچھلی 2 جنگیں دیکھا جائے تو ورلڈ وار جو ہوئے یورپ سے چھڑے، اس بار بھی یورپ سے چھڑی ہے. یعنی ایک بڑی جنگ کی علامت ہے یہ، ایک ڈیزاسٹر کی علامت ہے یہ. بہت سارے لوگ مرتے ہیں یمن میں، فلسطین میں، نہ جانے افغانستان میں. ایک بلا، عظیم بلا آ جاتی ہے، لیکن ایک چند دن کے بعد یہ بلا ختم ہو جاتی ہے، دفن ہو جاتے ہیں، آثار مٹ جاتے ہیں، ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، لوگ راضی ہو جاتے ہیں زندگی سے. بھلا یہ سب دعاؤں کا نتیجہ ہے جو دلوں کو کنٹرول کرتی ہے دعا. ورنہ مصائب اتنے آسان نہیں ہوتے، دل پھٹ جاتے ہیں انسان کے، مصائب سے دل پھٹ جاتے ہیں. گھر میں ایک جوان موت ہو جائے، جس وقت مرتا ہے انسان، اس وقت کیا عالم ہوتا ہے، کوہرام بپا ہوتا ہے، کوہرام بپا. اگر یہ ختم نہ ہونے والا اگر کوہرام ہو جائے، انسان ضائع ہو جائے گا، انسان برباد ہو جائے گا. اس لیے بیشترین بلاؤں کو دعاؤں کے ذریعے سے آپ لوگ ٹالیں. یہ جو دعائے کمیل ہے،
جو ہم پڑھتے ہیں شب جمعہ، یہ بڑی عظیم دعا ہے، امیر المومنین نے تعلیم دی جناب کمیل کو، یہ پڑھو، خدا کے سامنے آ جاؤ۔ کتنے پیارے جملے، الہی ماہا کے زن و بیک، ایک محبت آمیز اللہ سے شکوہ کر رہا ہے انسان، ماہا کا زن و بیک، یہ مصیبتیں، یہ آخرت کا عذاب، ماہا کا زن و بیک، میں اس طریقے کا کوئی گمان نہیں کیا تھا تیرے بارے میں نے ذہن میں اس طریقے کا کوئی پکچر نہیں بنائی تھی کہ تو مجھے عذاب کر رہا ہے۔ میرا ذہن میں جو پکچر بنا تھا اللہ کا وہ پازیٹیو تھا، محبت آمیز تھا، معافی تھا، رحم تھا، لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے بلا یعنی مصیبت میں مبتلا کرے گا، عذاب میں مبتلا کرے گا۔ خدا بند متعال اس کے ذریعے سے معاف کرتا ہے۔ دعائے کمیل بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ بہت سارے درود، زیادہ درود پڑھنے سے انسان کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔